پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بھرپور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرا یار تشریف لا چکے ہیں. اپنے محبوب قائد کا استقبال اس نعرے سے نہ کرے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرزند پاکستان شیخ رشید کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اظہر اقبال ستی کی جانب سے، انیس اظہر ستی صاحب کی جانب سے، حسیب ستی صاحب کی جانب سے اور UC27 کے تمام احباب کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، خوش آمدید. میرے محبوب قائد فرزند پاکستان شیخ رشید آپ کے درمیان میں موجود ہیں. میں آپ دعوت خطاب دیتا ہوں. آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آپ کی دل عزیز شخصیت انتہائی قابل احترام ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب راشد شفیق صاحب اور راولپنڈی کی عزت غیرت اور راولپنڈی کی شان شیخ رشید احمد صاحب، میں آپ کو اس جلسہ گاہ میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلیان UC27 کی طرف سے اور ملکہ تمام علاقے کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب علی، ہم اہلیان یونین کونسل 27 شکر گزار ہیں کہ جناب نے اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود اس علاقے کے عوام کو، جو آپ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں اور ہمیشہ سے آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو حلقہ انتخاب کے لوگ آپ پر اعتماد کرتے رہیں گے. جناب علی، آپ کی مصروفیات اور خدمات تو ملک خداداد پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے ہیں. پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھی اور انتہائی قابل احترام ہونے کے ناطے ایک ذمہ دار وزارت پر چلا رہے ہیں. آپ کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. ہم جناب کا قیمتی وقت لیتے ہوئے اعلانیہ نہیں مل رہی، اس کے لیے آپ عمران خان صاحب خصوصی کوشش فرما رہے ہیں اور آپ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر خصوصی توجہ فرماتے ہوئے یونین کونسل 27 کے لیے اور N62 کے لیے خصوصی شفقت فرمائیں گے. جناب شیخ صاحب، آپ نے اور راشد شفیق صاحب نے UC27 کے لیے میونسپل کارپوریشن سے جو فنڈ دلوائے ہیں اس پر ایسے شاندار کام ہوئے ہیں کہ جن کی مثال آپ نے ہمیں 50 لاکھ کے فنڈ دیے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس علاقے کی مائیں بہنیں بچے اور جتنے بھی بزرگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے تا حیات دعائیں کرتے رہیں گے. جناب علی، میری ایک گزارش ہے کہ تجاوزات کے معاملے میں راولپنڈی کی شہری بہت سارے پریشان ہیں اور تجاوزات کے معاملے کو جناب راشد شفیق کے سرپرستی میں ایسا حل کرایا جائے کہ تجاوزات بھی ختم ہو جائیں اور لوگوں کا روزگار بھی لگا رہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ راشد شفیق صاحب انتہائی موضوع اور اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں جناب. اور میں آپ کی طرف توجہ انتہائی جو سب سے ضروری کام ہے وہ ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے. ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے. قبرستان کا جو اہم ترین مسئلہ ہے، آپ اللہ کی مہربانی سے اس کے لیے کوشش کریں تاکہ اس علاقے کے قبرستان کا مسئلہ ہو جائے، حل ہو جائے. ایک
ایک آخری گزارش میں جو کروں گا جناب، مسلح افواج کے افسران اور جتنے بھی ریٹائرڈ افسران اور دیگر اور وہ اسلحہ کے جو لائسنس تھے وہ جس ضلع میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہاں پر ہی وہ بنا لیتے تھے۔ اب موجودہ حکومت نے کہ اسلحہ لائسنسوں کو ایک بک سے ہٹا کے کارڈ کی طرح خوبصورت کارڈ دیا جائے۔ ان کو حکم یہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے ضلع میں جائیں جہاں سے آپ نے لائسنس بنوائے ہیں۔ دشواری کا معاملہ ہے تو ان کے لیے خصوصی استدعا ہے۔ شیخ راشد شفیق، شیخ راشد شفیق، شیخ راشد شفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب حاجی اظہر اقبال ستی صاحب کا، ان کے تمام فرزندوں کا، اہلیان علاقہ کا، تمام یوسی کے ہمارے جو فوکل پرسن ہیں ان کا، اور میرے سامنے میں بیٹھے تمام وہ لوگ جو 2 دن کے ایک شارٹ سے نوٹس پہ یہاں پر شیخ رشید احمد صاحب کے استقبال کے لیے پہنچے، میں ان کا شکریہ ادا کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس 2 سال 2.5 سال کی جو ہماری اس راولپنڈی شہر میں، راولپنڈی شہر کی 46 یونین کونسل اور پلس شکریال کی 10 یونین کونسلیں اور کینٹ کی 6 وارڈیں، الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں راولپنڈی واحد ایک ایسا شہر ہے جس کے میگا پروجیکٹ کو چھوڑ کر کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جہاں پر ایک سال جو پچھلا سال ہمارا گزرا تھا، ہم نے 1.5 ارب روپے کے ترقیاتی کام وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں اور شیخ رشید احمد صاحب کی قیادت میں آپ تمام لوگوں نے اس تمام کاموں کو خود لیڈ کیا، اس کو مکمل کروایا۔ اور الحمدللہ 2021 کا سال ہے، اس میں کوئی جو شیخ رشید احمد صاحب کے میگا پروجیکٹ ہیں وہ خود آ کے یہاں پر بیان کریں گے، اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب 2021 میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے مولا نے چاہا تو فروری کے پہلے ویک میں حلقہ 60 اور 62 میں 1 ارب روپے کے مزید ہم ترقیاتی کام کروانے جا رہے ہیں تاکہ راولپنڈی شہر کی تمام یونین کونسلوں سے جو مسائل گزشتہ 10 سال میں نہیں حل ہو سکے وہ ہم نے آپ کو 2-2.5 سالوں میں حل کر کے دکھائے ہیں۔ اور میں حاجی اظہر اسد ستی صاحب کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ میٹروپولیٹن میں ہم 2 لوگ تھے اپوزیشن کے، ایز اے یو سی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی ہم نے شہر کی نمائندگی کی ہے، اور آپ کی وارڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے ایک دن وہ یاد ہے، میں ٹائم 1 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، کہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں جب اس شہر میں صفائی کا بحران آیا تو اس وقت جب میٹروپولیٹن کے سینٹری ورکروں نے ہڑتال کی تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی جسے حاجی اظہر اقبال ستی صاحب نے خود اس ٹرالی پہ بیٹھ کر آپ کے گھروں میں جا کر آپ کا کوڑا کلیکٹ کر رہے تھے اور جا کے لوگوں کو صفائی کے حوالے سے آپ کو کسی جگہ تکلیف نہیں آنے دی۔ اور میں نے بھی اس 1.5-2 سال کے اندر اظہر ستی صاحب نے ہمیں جس طریقے سے جو ان کے مسائل تھے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو شیخ رشید احمد صاحب کے پاس جانا نہ پڑے، اور الحمدللہ جب فروری میں ان کے مزید 1 کروڑ کے یہ ترقیاتی کام شروع ہوں گے تو میرے خیال سے 90% تک آپ کے یونین کونسل کے مسائل جو ہیں وہ حاجی اظہر اقبال ستی صاحب کی قیادت میں حل ہو جائیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں شیخ رشید احمد صاحب کے لیے استقبال پر یہاں پر اکٹھے ہوئے، اور ایک بار پھر حاجی اظہر اقبال ستی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور میں اب اپنے محبوب قائد شیخ رشید احمد کو دعوت خطاب کے لیے تشریف لائیں اور اب سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بس یار ستی انہوں نے رہن دین انہوں نے حاجی صاحب یار آگے سے ہٹ جائیں بھائی، سب آگے سے ہٹ جائیں۔
بس یار ریلوے والے بھی آئے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میرا خیال ہے راشد شفیق صاحب نے اظہر ستی صاحب کا ایک تفصیلی شکریہ ادا کیا ہے. اور اظہر ستی جو ہے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, کام بہت کم لوگ کرتے ہیں. اظہر ستی ان لوگوں میں سے ہے جس نے اس علاقے کی, اس کے والد نے بھی خدمت کی, اس کی والدہ نے بھی خدمت کی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور وہ اور ان کی اولاد اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. اور آج لوگ بھول گئے ہیں, جب یہ کہتا تھا کہ میں بند کھنا کاک بناؤں گا تو اس وقت ساری پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کو خطرہ ہے. لیکن یہ اظہر ستی جیسے لوگ تھے, واجد صاحب بھی راجہ کی ناصر اور ان کے بھائی وحید محفوظ صاحب, یہ سب لوگ اس وقت اللہ نے یہ کام کیا. اور آج بند کھنا کاک کے لوگ شاید بھول گئے ہوں کہ یہ جتنی پراپرٹی کی قیمت بڑھی ہے اس روڈ پہ, وہ اللہ کے بعد اللہ نے ہم سے کام لیا جو آج وہ ان کی پراپرٹیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور یہ بہاری کالج, یہ بھی اظہر ستی کو کریڈٹ جاتا ہے. باقی سڑکیں ہوتی رہتی ہیں. ہم نے ابھی یہ یونیورسٹی بنائی ہے پاکستان میں, سیٹلائٹ آن یونیورسٹی, اور تیسری یونیورسٹی میں یہ کالج اس کالج نہیں یار, یہ مین وقار النساء کالج کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں 2021 میں تیسری یونیورسٹی بنا دیں گے, تاکہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں, پاکستان کا راولپنڈی واحد شہر ہے جس کی بیٹیاں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. میرے بھائیوں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس علاقے میں ہم نے شرافت کی سیاست پر ایمان رکھتے ہیں. کسی کی جرت نہیں کوئی ایس ایچ او, کوئی بدماش یا کوئی قبضہ گروپ اس شہر میں گردن اٹھا کے چل سکے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہیں جو سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. آپ لوگ ہیں جو اس شہر میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. اور میں آج سیاسی بات شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا, کس چیز کی آپ اسرائیل کی ریلیاں منا رہے ہیں؟ آئیں کٹھے ملائیں فضل الرحمان صاحب. ختم نبوت پر میں کٹھا جلسہ کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب تیار ہوں. آؤ فضل الرحمان صاحب, ہم اسرائیل کے خلاف اکٹھا جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں عمران خان کا بھی نعرہ لگے گا. آئیں جناب علی, آپ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کشمیر کے لیے فضل الرحمان صاحب آئیں کٹھا جلسہ کریں. کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام عمران خان نے کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور ساری دنیا میں, وہ آپ نہیں کر سکے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان کا وزیر ہوں. یہ آج وزارت داخلہ راولپنڈی کے ہر بچے کی وزارت داخلہ ہے. ہر بچہ وزیر داخلہ ہے, ہر بیٹی وزیر داخلہ ہے, ہر ماں وزیر داخلہ ہے. کیونکہ ہم نے اس شہر میں 15ویں وزارت اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ ہم 15ویں وزارت کر رہے ہیں, یہ اس کا شکر ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں. ہم نے کوئی اس شہر میں برادری کی سیاست نہیں کی ہے. ہم نے اس شہر میں فرقوں کی سیاست نہیں کی ہے. تمام عالم دین قابل احترام ہے. جو کچھ فضل الرحمان صاحب اور غفور حیدری صاحب نے تقریر کی ہے کراچی میں ان کو معاف کرتا ہوں. مولانا صاحب, میں احترام کرتا رہوں گا آپ کا. میں اہل تشیع کا احترام کروں گا, اہل سنی کا احترام کروں گا, اہل دیوبند کا احترام کروں گا. کیونکہ ہم ان مدرسوں کو دین کے مینار سمجھتے ہیں. آپ ان مدرسوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی, وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے. مجھے کوئی ذرا سے بھی فکر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے ماہر ہیں. مجھے فضل الرحمان کی فکر ہے, بند گلی میں جا رہا ہے. فضل الرحمان جس بند گلی میں جا رہے ہو اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے. یہ نہ ہو کہ
میں یہ افسوس سے کہوں کہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہا، میں بار بار آپ سے کہتا رہا کہ آؤ دین کا کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا اکٹھے اٹھائیں، لیکن مدرسے کے طلبہ کو پڑھنے دیں۔ مدرسوں میں کالا کالا رسول اللہ کا جہاں علم بلند ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں، 4 الزام آپ لگا رہے ہیں۔ آپ یہودی کا الزام لگاتے ہیں، آپ ختم نبوت کا الزام لگاتے ہیں، آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ آئیں، چاروں مسئلوں پر سارا راول پنڈی جو ہے وہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے، دنیا کی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ مہربانی 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 بھائی، بس اب نئی، پہلے پاناما تھا، اب پاناما 2 آ گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 7,50,000 ڈالر شہباز صاحب نے نیب کو دیے، نیب کو دیے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی جائیدادیں نکلنے جا رہی ہیں۔ میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں میرے بھائی، سارے ٹاک شو میں باتیں کرتے ہیں میرے بھائی قابل احترام۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، آج دیکھیں گے یہ ضمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں، یہ ضمنی الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، یہ استعفے نہیں دے رہے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو سیکرٹ قرار دے دیا جائے یا اوپن قرار دے دیا جائے، وہ چاہتا ہے اس کو اوپن قرار دیا جائے، جو مرضی فیصلہ ہو۔ ایک اور بھی حل ہے اس کا، ساری پارٹیاں مل کر بیٹھے اور جتنے ووٹ ہیں اتنے کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی ووٹ نہ بکے اور جمہوریت اور مستحکم ہو۔ ایک دن کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جب کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں، جو پارٹی کینڈیڈیٹ نہ ہو اس کے کاغذ کو ریکمینڈ اور سیکنڈ نہ کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا۔ اور بڑا انہوں نے شور پہنایا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ، اس سے کم لوگ تھے اظہر ستی صاحب، آپ یقین جانیں اس جلسے سے کم لوگ تھے جو الیکشن کمیشن کے آگے آئے، جو پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہاں سے آئے۔ آپ اسی طرح آئیں جناب، لانگ مارچ کی تاریخ بتائیں۔ میں وارڈ نمبر کتنا 27 میں میں پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہے۔ اسی طرح آئیں جس طرح الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی۔ لیکن بندے اپنے لے کے ہیں، بندے عمران خان نے نہیں دینے آپ کو، بندے اپنے لائیں، بے شک جہاں سے مرضی لائیں، بندے اپنے لے کے آئیں اور قانون کے دائرے میں آئیں، آئین کے دائرے میں آئیں، جو آپ کا حق ہے۔ اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے، عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ۔ سینٹ کے اجلاس میں ادھر 66-65 آدمی تھے، ادھر اندر گئے تو 44 ہی رہ کے 11 ممبر ہی غائب ہو گئے۔ 11 ممبروں کو نظر لگ گئی۔ صدر کے الیکشن میں کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود صدر کے امیدوار تھے، لوگ بھول جاتے ہیں، اسی اسمبلی میں جس میں وہ لعنت بھیجتے ہیں، جس پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں اسی اسمبلی میں وہ صدارت کے امیدوار تھے۔ اسی اسمبلی کے لیے 2 لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، انہوں نے ابھی ٹکٹیں دی ہیں، اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہے، لیکن لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ایک ہی اپیل ٹی وی کے ذریعے فضل الرحمان سے کرنا چاہتا ہوں، فضل الرحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آج میں پھر اظہر ستی کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ پر
اس شہر پر کسی قبضہ گروپ کا نام نہ ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہو، کسی بدماشی کا نام نہ ہو، کسی تھانے کی چودراہٹ کا نام نہ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ جستجو ہم جاری رکھیں گے. اور عمران خان کی قیادت میں یہ نہیں کہتا، حالانکہ کئی دفعہ عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں، میں ایمان کی حد تک سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس لیے بھی ہوئی کہ چوروں نے بہت لوٹا، لٹیروں نے بہت لوٹا، کرپٹ لوگوں نے بہت لوٹا. بجلی اس لیے بڑھنی پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایسے معاہدے کیے کہ یا ہم بینک کرپٹ ہو جاتے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، آئی ایم ایف کی شرائط میں رہنا پڑا، آئی ایم ایف کے مسئلوں سے ہم نکل نہ سکے، اس کا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا درد نہیں ہے، آپ خدا پہ یقین کریں، خدا پہ آپ یقین کریں. شاید ہفتے میں وہ 3 میٹنگز کرتا ہے، لیکن خزانے کو لوٹا اس برے طریقے سے گیا. شکر ہے کہ ریمیٹنس آ رہی ہیں، باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالی جو عمران خان نے خدمت کی ہے وہ رنگ لائے گی، پاکستان آگے جائے گا. اس سال کے اندر انشاءاللہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کو ہم کنٹرول کریں گے. میں اظہر ستی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پی ڈی ایم اے کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. استعفے آپ دے نہیں رہے، بات ختم ہو گئی. اس لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پردہ رہ جائے اور آپ جو اپریل میں یا مارچ کے آخر میں آنے کا سوچ رہے ہیں اس کو دوبارہ سوچیں. جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں. جس طرح تین ایشو پر آپ پیچھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ لانگ مارچ پر بھی ریکنسیڈر کریں. آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا. نیشنل مارکیٹ کا جو مسئلہ ہے مجھ سے ملنے ہیں، اس کو کی کرنا تھا، راشد صاحب کروا دیں گے. اگر نہ ہو تو اگر کارپوریشن کی طرف سے تکلیف ہے تو میں کارپوریشن کو بھی، ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، رک جائے گا. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. استقبال کرنا ہے تاکہ یہ UC 27 والے کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ. دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. فرزند پاکستان شیخ رشید احمد منسٹر آف انٹیریئر ہمارے تحقیق کے بعد ان کے اصلہ لسانس وہاں سے ہی کارڈ جاری کیے جائیں. بہت بہت شکریہ جناب. فائل پوری نہیں تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے. آپ تمام یہ رائٹ سائڈ پہ اور آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کھانے کا انتظام ہے. آپ کھانا کھا کے تناول فرما کے جائیں اور بالکل آپ نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور یہ پی ڈی ایم کے کارکنوں کی طرح نہیں، اپنے تحریک انصاف کے ٹائگروں کی طرح آپ نے عزت و احترام سے کھانا تناول
शेर बहादुर खान राजा मजर। शेर बहादुर साहब और तमाम उनके आने वाले ये खूबसूरत पंडाल सजा, मैं अजहर इकबाल सती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आप परेशानी है और हमारी माँ बहनें और बच्चे जो हैं वो गैर कोशिशें करते हैं, उस पर आके शाना बिशाना आपके कदम कदम पर हम इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे।